إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللہ حکم الحاکمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ سارے لوگ دنیا کے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اب آپ ذرا جائزہ لیں، غور کریں کہ اس زمانے میں تجارت بھی ہوتی تھی، اخلاقیات کے حوالے سے بھی بہت کچھ تھا، نکاح بھی ہوتے تھے، عقائد بھی تھے، عبادات بھی تھیں، جو کچھ ایک معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ اس دور میں تھا۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ ان لوگوں کو گمراہیوں سے نکالے۔ معلوم ہوا یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ انسان کو پڑھا لکھا بناتا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بناتا ہے۔ اخلاقیات ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، کاروبار، تجارت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، اقتصادیات کے مسائل ہوں، جب لوگ اسلام سے رہنمائی لے کے چلیں گے تب یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ اور اعلیٰ معاشرے، پڑھے لکھے لوگ بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ یہ سب لوگ گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو گمراہیوں سے نکالنا ہے۔ تو ہمارے نبی یہ دین لے کے آئے، اسلام، قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان کی تجارت اس وقت اچھی ہوگی جب اسلام کے مطابق کریں گے، اخلاقیات اور جو کچھ بھی ہے تب بہتر ہوگا جب اسلام سے رہنمائی لے کے چلیں گے۔ اپنے بنائے ہوئے طریقے، من مرضیاں، اپنے ہی گھڑے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادتیں، عقائد اور دیگر معاملات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اپنی مرضیاں نہیں چلتی، اسلام اللہ کا دین ہے، یہ وحی ہے۔ اور جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا، تب وہ کوئی بھی کام، ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ یہی عبادتیں ہیں، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب انسان اپنا چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی اسلام سے رہنمائی لے کے کرے گا تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ صرف نماز روزہ ہی عبادتیں نہیں ہیں۔ کسی نے اگر یہ سنا یا پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اچھی بات کرو، گالی گلوچ نہ کرو، غیبت چغلی نہ کرو، اس بندے نے اپنی زبان کو اس طرح چلانا شروع کر دیا جس طرح اسلام بتاتا ہے، تو اس بندے کا بولنا بھی عبادت ہے۔ جس بندے نے اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی چھوٹی سی دکان اس طرح چلائی جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو اس کا سارا دن اپنی دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اسلام بڑی وسعتوں والا دین ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم جو بھی کام کریں اگر اسلام سے رہنمائی لے کے کریں گے، اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق اگر ہم بنا لیں تو عزیز بھائیوں، بزرگوں، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سانس لینا، بولنا، سب کچھ عبادت ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے بھی طریقے معاشرے کے اندر تھے وہ سب گمراہیوں والے طریقے تھے۔ جب یہ نبی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، انہوں نے لوگوں کو اسلام پڑھایا، اسلام سکھایا، پھر ان کی تجارتیں اسلام جیسی ہوئیں، ان کے لباس، حجامت، تہذیب، کلچر، ثقافت کے مسئلے سب کچھ اسلام کے مطابق ہوا۔ تو یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ، کہ یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اور اللہ کی جماعتیں ناکام نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایک تمہیداً بات میں نے اس لیے کی ہے کہ عید الفطر ختم ہوئی، رمضان ختم ہوا، عید ختم ہوئی، اب عید کے بعد 10-15 شوال میں ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر مدارس ہیں، مساجد ہے جہاں پہ دین پڑھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ سیزن ہوتے ہیں، سال ختم ہوتے ہیں، پھر شوال کے مہینے میں 10 شوال سے کلاسیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کون سی کلاسیں؟ دین پڑھنے پڑھانے کی کلاسیں۔
تو یہ گزارش ہے آپ سب کے سامنے کہ آئیں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر میں سے، اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بندہ اللہ کے راستے میں اسلام پڑھنے کے لیے، اسلام پڑھانے کے لیے وقف کریں، تاکہ دنیا کا نقشہ بدلے۔ اور یہ جو اپنی من مرضی ہے کہ پورے خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جو دین کا عالم ہو، قرآن کا حافظ ہو، حدیثیں جس کو یاد ہوں، اور وہ خاندان سمجھتا پھرے کہ ہم بڑے کاروباری ہیں اور ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لفی ضلال مبین، یہ سوچیں کفار کی تھیں، زمانہ جاہلیت کی تھیں، ہمارا رب ان کو کہتا ہے کہ وہ سب لوگ ہی گمراہ تھے۔ تو محترم بھائیو، آؤ، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے دین کی آواز نکلتی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے عالم، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، دین پڑھنے پڑھانے والے، اور پھر قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے، حدیثوں کو سینوں میں محفوظ کر کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کی بات کرنے والے، اسلام کے سپہ سالار ان کو بنائیں، اسلام کے مجاہد بنائیں۔ ہر خاندان میں کم از کم ایک بندہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو قرآن مجید کا حافظ ہو، قرآن مجید کے تعلیم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد رکھنے والا ہو۔ ایک بندے سے پورا خاندان بابرکت بن جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ ہم میں سے ہر بندہ ذرا اپنا جائزہ تو لے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپس میں، کبھی ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے گھروں سے نیندیں حرام کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور تیار شیار ہو کے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ ملازمین کو ہم نے سمجھایا ہوا ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے۔ اگر کوئی گاہک آئندہ آ گیا نا کہ تساں سڑ بن کے اگوں مہایا تے گاہک نے دوبارہ دکان تے نہیں ہونا۔ واللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے وہ ملازم رکھنے ہیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، تاکہ باہر سے کوئی ہمارا کسٹمر آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تے سارے سڑے بلی رہندے نے۔ دکانوں کے لیے، دنیا کے لیے کتنی ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم سب سوچیں تو صحیح کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اسلام کے لیے پیدا کیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں نے پورا دین تمہیں دیا ہے، پورا دین۔ اس امت کا ہر فرد وہ اسلام کا داعی ہونا چاہیے، دین کا مجاہد ہونا چاہیے، غلبہ اسلام کی سوچ رکھنے والا ہونا چاہیے، دعوت و جہاد اس کا منہج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کے اوپر غلبہ اسلام کو لازم قرار دیا ہے۔ ہم سوچیں، میں اور آپ ہم سب سوچیں، ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اسلام کے لیے ہماری کیا قربانی ہے؟ ذرا نظر تو ڈالیں اپنے گریبان۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ نظر ڈالیں گے پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یار ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے، ہمیں کم از کم اپنے خاندان کا ایک ذہین فتین بچہ، ہوشیار چلاک جو ہے اس کو ہم نے دین کے لیے پیش کرنا ہے، تاکہ وہ قرآن پڑھے، اس کو سینے میں محفوظ کرے، نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھے، ان کو سینے میں محفوظ کرے، منبر و محراب کا وارث ہو، جہاد کے میدانوں میں کھڑا ہونے والا ہو، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ہو۔ ہم اپنے خاندانوں میں اتنے بڑے خاندان ہیں، کوئی ایک بندہ تو کھڑا کر دیں، ہماری قبریں وسعت والی ہو جائیں، ہماری قبریں روشن ہو جائیں، ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، جہنم ہم پہ حرام ہو جائے، جنت کے ہم وارث بن جائیں۔ کیا ہم خاندانوں کے بڑے لوگ ایک بچہ نہیں پیش کر سکتے اسلام کے لیے؟ وہ صحابیات کے کردار پڑھے محترم بھائیوں، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، 4 بیٹے ہیں ان کے، چاروں بیٹوں کو جہاد کے میدان میں بھیج رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں ایک بھی واپس آیا نا تو مجھے اپنی ماں نہ کہنا، ایک بھی پلٹ کے واپس نہ آئے، تم سب اللہ نے دیا تھا مجھے، تم اللہ کے لیے ہی ہو، تم جہاد پہ جا رہے ہو، کسی ایک کو میں واپس نہ دیکھوں کہ وہ زندگی کے ساتھ واپس لوٹا۔ قادسیہ کا میدان ہے، چشم فلک نے دیکھا
کہ خنسا کے بیٹے جس قافلے میں گئے تھے، قافلے واپس آ رہے ہیں، حضرت عمر کا دور ہے، چاروں بیٹوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا، سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وہ خنسا کا کردار، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار، ام المؤمنین، امہات المؤمنین کا کردار، وہ ہماری ماؤں کے اندر کیوں نہیں ہے آج؟ وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، ہم مردوں کے اندر کیوں نہیں ہیں صحابہ کی سیرتیں؟ محبتیں تو ہمیں بڑی ہیں، دعوے تو ہمارے بڑے ہیں۔ تو محترم بھائیو، آج بھی دنیا میں جہالتیں، گمراہیاں ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، برطانیہ کے ایک وزیر نے اپنی ساری عوام کو، رعایا کو، جو ان کی میٹنگ میں بیٹھنے والے لوگ تھے، سب کو اکٹھا کر کے اس نے کہا اگر اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو، کیونکہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ قرآن گمراہیاں ختم کر دیتی ہے، قرآن مائنڈ سیٹ کر دیتا ہے، قرآن دنیا کے اندر انسان کو جہالتوں سے نکال کے معاشرے کا معزز، اکرام والا، عزت والا، پگڑی والا بندہ بناتا ہے۔ اس نے کہا قرآن دور کرو ان کے ہاتھوں سے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی سازش رچاؤ، کوئی ایسا عملی طریقہ اختیار کرو کہ قرآن بھی پڑھا ہو، دوسری طرف وہ ہمارا بنایا گیا طریقہ پڑھا ہو، مسلمان قرآن کی طرف جانے والے نہ ہوں، ہمارے طریقوں کے پیچھے چلنے والے۔ بھلے آپ کو یہ باتیں عجیب لگیں، مذاق لگیں، لیکن میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں حقائق کھولنے کا۔ عزیز بھائیو، یہ برطانیہ کے وزیر نے اپنی ساری کی ساری میٹنگ میں بیٹھنے والے لوگ، ان کو یہ بات کی نصیحت کی کہ مسلمانوں کا دل قرآن کے ساتھ نہ لگے۔ یہ سوشل میڈیا کے بندے ہوں، یہ یوٹیوبر بننا چاہے، ٹک ٹاکر بننا چاہے، انسٹاگرام پہ اپنے لمبے چوڑے اکاؤنٹ بنانا چاہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو ننگا کر کے میڈیا کے اوپر پیش کرنے والے نہ ہو، ان کے اندر غیرت نہ ہو، ایمان نہ ہو، کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو، یہ دنیا کے کیڑے ہوں، جہادوں میں قربانیاں دینے والے نہ ہوں، یہ باقاعدہ نصیحتیں کی جاتی ہیں ان کو۔ اور یہ فتنوں کا دور چلا آ رہا ہے محترم بھائیوں، فتنے ہی فتنے، عورتوں کے فتنے، برائیوں کے عروج کے فتنے، اولادوں کے نافرمان ہونے کے فتنے، دنیا داریوں کے فتنے، کفر کے فتنے، شرک و بدعت کے فتنے، سوشل میڈیا کے فتنے۔ ان فتنوں کا یہ جو سیلاب مسلمانوں کے ملکوں کی طرف اور خاص طور پر ملک پاکستان میں بہہ رہا ہے، ان فتنوں سے ہم نے کیسے بچاؤ کرنا ہے؟ طوفان آ جائے، کوئی ایک بندہ بہہ کے چلا گیا، طوفان میں غرق ہو رہا ہے، اگر وہ کسی پتھر کو پکڑ لیتا ہے، کسی رسی کو پکڑ لیتا ہے، طوفان سے بچ جائے گا نا؟ اسی طرح جب فتنوں کی بھرمار ہو تو محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هذا القرآن سبب ترفعه بيد الله وترفعه بأيديكم، کہا یہ قرآن بھی ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور رسی کا دوسرا کنارہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو بندہ اس کنارے کو مضبوطی سے تھام لے گا، فتنوں کا جتنا مرضی طوفان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ان فتنوں میں بہنے نہیں دے گا۔ آؤ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے نبی کی تعلیمات، احادیث نبویہ، ان کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق مضبوط کر لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن و حدیث، یہ دین اسلام اللہ کی رسی ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے لٹکایا ہوا ہے۔ اس رسی کو، اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فتنوں سے بچاؤ اگر محترم بھائیوں کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اپنی خاندانوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی تربیت اگر کرنا ہے، ان کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑو، احادیث کی تعلیمات کے ساتھ جوڑو۔ قرآن و حدیث کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ کفر کی سازشوں کو بھی ناکام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے۔ ایک بچہ کم از کم
اپنے خاندان کا ایک بچہ اس کو اسلام کی تعلیمات کے لیے محترم بھائیوں وقف کریں، مدارس میں اس کو داخل کروائیں، اس کے سینے میں قرآن مجید کے 30 پارے محفوظ ہونے چاہیے۔ بڑے ہی برکتوں والے وہ سینے ہیں جن کے اندر قرآن مجید ہے۔ دنیا کے دماغوں میں سب سے بہترین دماغ ان لوگوں کے ہیں کہ جن دماغوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، نبی کی احادیثیں محفوظ ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے لوگوں کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم خود بھی سیکھتے ہیں، آگے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے ایک آیت سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، وہ بندہ جو اپنے گھر سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے آتا ہے مسجد میں یا کسی مدرسے میں، فرمایا اس کو معمولی بندہ نہ سمجھو، یہ بندہ پورے حج اور پورے عمرے کا اجر و ثواب کماتا ہے۔ پورے حج کا، پورے عمرے کا اجر و ثواب جو شخص اپنے گھر سے صرف قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنی مسجدوں میں ترجمہ کلاسوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ مسجدیں اسلام کے کلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر روز اصحاب صفہ کو دین قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، اور میرے صحابہ مجھے دنیا میں معلم استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، میں تمہیں مسائل سکھانے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے ہر روز صبح کے وقت اصحاب صفہ کو باقاعدہ اللہ کے نبی پڑھایا کرتے تھے۔ ہماری مسجدوں کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھو، تالا لگ گیا مسجد بند، جاؤ کرانو۔ جو بندہ وقت سے ہٹ کے آ جائے اس کو مسجد کا تالا لگا ملتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ٹائلیں لگاؤ، پتھر لگاؤ مسجدوں میں، سیلنگیں کرواؤ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے قرب قیامت مسجدوں کو بنانے میں بھی لوگ فخر کریں گے، ہماری مسجد بڑی خوبصورت ہے، ہماری مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، فلانی مسجد میں ٹائل ہم نے لگوائی ہے، فلانی مسجد میں پتھر ٹوٹیوں کا اہتمام، پنکھے شنکھے لائٹیں سارا کچھ ہم نے کروایا ہے۔ مسجدوں کو بنا کے لوگ فخر کریں گے، کھلا پیسہ لگائیں گے، لیکن جو مسجد کا مقصد ہے وہ مقصد کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی مسجد کچی تھی، واللہ آپ کبھی الرحیق المختوم کو یا سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی مسجد آدھی مسجد کے اوپر چھت پڑا ہوا تھا، وہ چھت بھی کھجوروں کی ٹہنیوں کا تھا، بارش آتی تھی تو بارش کے قطرات نیچے گرتے تھے، کیچڑ ہو جاتا تھا۔ آپ حدیث کو جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی کیچڑ میں بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ اتنی گرمی ہوتی تھی، شدت ہوتی تھی، زمین تپ رہی ہوتی تھی۔ حدیثوں میں موجود ہے، ابو داؤد وغیرہ میں، صحابہ اکرام پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے ہاتھوں میں لے کے ان کو ٹھنڈا کرتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے ان پتھروں کو بچھا لیتے تھے، ان پتھروں کے اوپر اپنی پیشانیوں کو رکھا کرتے تھے، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی نیچے بچھانے کے لیے۔ لیکن اس مسجد سے جو تیار ہونے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر، واللہ نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا دنیا کا۔ بدر میں فاتح وہ ہیں، احد، حنین، خندق، یرموک، مکہ فتح کر دیا۔ دنیا کے کیسر و کسرا جو بڑی سلطنتیں سمجھی جاتی تھی اس وقت، سپر پاور سمجھے جاتے تھے، سب کو چت لٹا دیا ان لوگوں نے جو کچی مسجدوں کے اندر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، لوگ کچے ہیں، نمازوں میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، دور دور پیچھے پیچھے۔ جمعے ہم پڑھتے ہیں تو رسمی ہے، عمل ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، جب تک ان 10 آیتوں کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے ترجمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ذرا غور تو کرو محترم بھائیو،
غصہ نہ کرنا میری باتوں کا، غور کرو ذرا ان پہ۔ 10 آیتیں پڑھتے تھے، جب تک ان 10 آیتوں میں جو ما حاصل ہے وہ پڑھ نہیں لیتے، سیکھ نہیں لیتے اور ان پر عمل نہیں کر لیتے، ہم 11ویں آیت کو شروع ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کلاسیں کیا پڑھنی ہے؟ ہم تو جمعے پڑھتے ہیں نا، جمعے ہوتے ہیں تبدیلیوں کے لیے۔ او امت مسلمہ کے لوگوں، پورا ہفتہ تمہارے اوپر لازم ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ ہفتے میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارے دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے دن، اس کو اس امت کو دے کے ان کو یہ سمجھا دیا کہ اب جمعہ کے دن مسجد میں آنا ہے، اپنی تربیت کے لیے آنا ہے۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا، اپنے اندر عمل کی بہار لے کے آنا۔ ہم نے عمریں گزار دی ہیں جمعے پڑھتے ہوئے، کیا تبدیلی ہے ہمارے اندر؟ جو پچھلے جمعہ میں اس نے داڑھی کا مسئلہ سنا، وہ داڑھی منڈا تھا، وہ اگلے جمعے بھی داڑھی منڈائی ہے۔ کیا اس نے تربیت لی؟ کیا اس نے عزت دی نبی کی حدیث کو؟ جو سود کھا رہا تھا 20 سال سے 30 سال سے مسلسل سود کھا رہا ہے، ترجمہ وہ نہیں پڑھتا، حدیث وہ نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے، جمعے میں مولوی صاحب نے کہہ دیا سود حرام ہے، دلائل دے دیے، قرآن پڑھ کے سنا دیا، حدیثیں سنا دی، پھر اگلے جمعے آتا ہے، اس سے اگلے جمعے 20-30 سال گزر گیا اس کو سود کھاتے ہوئے، جمعے پڑھتے ہوئے، اس نے سود کو چھوڑا ہی نہیں۔ کیا اس نے تبدیلی لی ہے اپنے اندر؟ کیا وہ جمعے پڑھتا ہے؟ جو 40 سال سے جھوٹ بک رہا ہے وہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جمعے کس لیے ہیں؟ درس کس لیے ہیں؟ یہ تو رسمی ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ نیتوں کا خلوص چاہیے محترم بھائیو اسلام کو۔ اپنے خاندانوں کے بچے پیش کریں مدارس میں، مساجد میں، قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، عالم با عمل بنائیں۔ وہ عالم جس نے لاکھوں کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں لیکن اس کے اندر علم کی عمل کی بہار نہیں ہے، اس کے علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہودی تھے نا، یہودی، ان کے مولوی بھی جادو کرتے تھے اور اللہ نے جادو کو کفر کہا ہے۔ ان کے عالم جو خود دین کے عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے بھی کہ جادو کرنا کفر ہے، پھر بھی جادو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، اب ہیں تو علم والے لیکن اللہ کہتے ہیں کاش کہ یہ علم رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جس کے پاس مدارس کی لاکھوں ڈگریاں بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کو نہیں بنایا، اس کے علم کا اس کو کک فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی ذات پہ کوئی اثر ہے، نہ اللہ قبول کرتا ہے۔ محنت کریں محترم بھائیو اپنے آپ کو تعمیر کرنے پہ، اپنی ذاتوں کو تعمیر کریں۔ دوسروں کو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اپنی ذات کے اوپر میں دیکھوں تو صحیح، میں جمعے پڑھتا ہوں، دروس سنتا ہوں اور اپنے آپ کو میں دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتا ہوں، صف اول کا نمازی بھی ہوں، کیا میں نے جھوٹ چھوڑا ہے؟ کیا میں نے سود چھوڑا ہے؟ کیا میں نے غیبت، چغلی، حسد، کینہ، نفرتیں، بغض، کوڑ، عداوتیں، دشمنیاں کیا میں نے دور کی ہیں اپنے دماغ سے، اپنے دل سے؟ واللہ اگر آپ اس نیت سے آتے ہیں کہ یار ایک رسم ہے، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے نا، اور جمعہ پڑھ کے بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، میرا مشورہ آپ کو محترم بھائیو جمعہ نہ پڑھا کرو۔ مسجدوں میں آؤ تو اپنی انائیں مار کے آؤ، اپنے تکبر روند کے آؤ، اپنے حسد اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور میں آکڑیں سب کچھ قربان کر کے اللہ کا عاجز بندہ بن کے مسجد کے اندر آیا کرو۔ اس نیت کے ساتھ آؤ گے، دیکھنا یہ قرآن تمہارے دلوں پہ اثر کرے گا۔ سوچنے والی بات، اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لوگوں اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ مٹی بن جاتا، پہاڑ مٹی بن جاتا، لیکن اتنا سا دل ہے انسان کا، اس کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن پڑھ کے بھی، حدیثیں پڑھ کے بھی، مسئلے جان کے بھی ہمارا قدم نہیں اٹھتا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اندر کی تبدیلی چاہتے ہی نہیں۔ ہم حدیثیں سن کے بھی کہتے ہیں جی برادری کی رسم ہے، پھر کیا کریں؟
حدیثیں سن کے بھی کہتے ہیں جی بیوی کے نخرے ہیں کیا کریں، بیٹوں کی ادائیں ہیں کیا کریں، دل مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے بھی ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں دی۔ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، تبدیلی آئے گی قرآن پڑھنے کے ساتھ، تبدیلی آئے گی حدیث پڑھنے کے ساتھ، تبدیلی آئے گی اپنی نیتوں کو بدل کر خالص اللہ کی رضا میں لگانے کی نیت کر کے، پھر تبدیلی آئے گی، وگرنہ نہیں آنی۔ تو محترم بھائیو، اپنے آپ کو نا دین کے لیے وقف کریں، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ آج ہمارا نوجوان خاص طور پر یہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے، لیکن اس میں ہمارے نوجوان کو حدیثیں نہیں آتی، اس کو قرآن نہیں آتا، اور یہ پھر سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نیتوں کے فطور کی وجہ سے کیا کیا بد امنیاں ہمارے دلوں کے اوپر آتی ہیں۔ دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ بے وجہ کہ ہم نیت خالص نہیں کرتے۔ ہمارے اسی سوشل میڈیا پہ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فلسطین تباہ ہو گیا، غزہ بے یار و مددگار ہو گیا، رفح سارے کا سارا تباہ ہو گیا، کوئی زی روح وہاں پہ نہیں بچا۔ ہم اپنے میڈیا پہ دیکھ کے بھی ہم کہتے ہیں اتنے تے کام میں روزنہ اتنے تے حملے ہونے ہی ہونے نے۔ تبدیلی ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں چیزیں؟ اس کے پیچھے یہی ہے نیتوں کا فطور، کہ ہم اس نیت سے، اس غرض سے نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی اور عبادت کرتے ہیں۔ رمضان ایک ریفریشر کورس ہے جو بندے کو ریفریش کر دیتا ہے، اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر کسی مردہ کو اٹھا کے پوچھا جائے نا تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک دن عبادت کے لیے مل جائے اور وہ دن رمضان کا دن ہونا چاہیے۔ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کیا تمنا کرو گے، وہ ایک دن کی تمنا کرے عبادت کے لیے، اور وہ دن کون سا ہو؟ ماہ رمضان کا۔ ہم نے تو گزار دیا ویسے، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں ممبروں پہ حراب میں کہ رمضان کے اندر جو نوجوان ہے نا، ان کے اندر بھی تھوڑا سا نا اللہ کا حیا آ جاتا ہے، اور یہ روزہ رکھ کے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس رمضان میں دیکھا ہے کہ روزہ رکھ کے جمعے والے دن جا کے داڑیاں منڈوائی جاتی تھی۔ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکافوں کے اندر یہ ماحول بنا لیا جاتا ہے، بس کھاؤ پیو۔ مسجد میں اعتکاف تو بیٹھے ہی ہیں نا، لوگوں سے کنارہ تو کر لیا تو بس ٹھیک ہے، اپنے چار دیواری کے اندر موبائل چل رہے ہیں، اسی طرح جو ایپیسوڈ دیکھتے ہیں وہ چل رہی ہیں، سب کچھ اسی طرح ہے۔ تبدیلی صرف اتنی سی ہے کہ اب یہ حضرت صاحب تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور با جماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی ہمارے اندر اعتکافوں میں، رمضانوں میں بیٹھ کے بھی کوئی نہیں ہے واللہ۔ اور اسی طرح رمضان گزر گیا اور اس کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کہ چلا پتہ کسی کو۔ اللہ اکبر، وقت جو چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو رہا ہے، جو یہ ایک ایک یہ سوئی جل رہی ہے نا سیکنڈوں کی، یہ ہم کو قیامت کے، ہماری موت کے قریب کر رہے ہیں۔ تبدیلی محترم بھائیو اپنے اندر، اور قرآن کے ساتھ جڑنا، حدیث کے ساتھ جڑنا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے، اور یہ بڑا بہترین کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے نکل جائے وادی بطحان کی طرف یا وادی عقیق کی طرف، یا مدینہ کی آبادیاں تھیں، وہاں وہ اس آبادی کی طرف نکلے صبح سویرے، اور وہاں پہ اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں جو لمبی چوڑی کوہان والی ہوں، نہ اس نے چوری کی ہے، نہ اس نے ڈاکہ مارا ہے، نہ کسی کا حق چھینا ہے، بس وہ صبح سویرے نکلا، اس کو 2 اونٹنیاں مل گئی ہیں۔ کہا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی شخص ان 2 اونٹنیوں کو لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی، نہ محنت نہ مشقت نہ کسی کا حق مارا ہے، صبح سویرے گھر سے نکل گئے اور بہترین اونٹنیاں ہمیں مل گئی ہیں۔ اب جو اونٹنی ہوتی تھی نا، جس طرح آج کے دور میں ہم سونا کو سمجھتے ہیں نا، سونا بہترین سرمایہ ہمارے پاس، جو سونے کی ویلیو سمجھی جاتی ہے، عرب کے اندر اونٹوں کی اس طرح کی ویلیو ہوتی تھی۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے اونٹوں کی مثال دی۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ صبح سویرے نکلے تو انہوں 2 تولے سونا لب جائے، بغیر کوئی محنت کیتے ہو، بغیر کوئی چوری چکاری کیتے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا مسجد میں آ کے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت سیکھ لینا۔ فرمایا جس نے ایک آیت سیکھی وہ ایک اونٹ اس طرح لینے سے بہتر ہے، جس نے 2 آیتیں سیکھی وہ 2 اونٹ لینے سے بہتر ہے، جس نے 3 سیکھی وہ 3 اونٹ لینے سے بہتر ہے۔ دنیا کا حقیقی مالدار یہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، یہ دنیا کا بھی مالدار ہے، یہ آخرت کا بھی مالدار ہے۔ وقف کریں خود کو اسلام کے لیے، قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور یہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں نا یہ بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بوڑھے اکثر سمجھتے ہیں بس میری عمر ٹپ گئی ہے میں نے کو نہیں لوڑ پڑن دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بوڑھے تھے، عمر فاروق بھی بوڑھے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بوڑھے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آیات سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال چھوٹے ہیں اللہ کے نبی سے، لیکن دیکھ لو ساتھ ساتھ رہے ہیں، ہر چیز اپنے نبی سے سیکھی ہے اور اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے صدیق اکبر کے علاوہ اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کا میں احسان پورا نہ کر سکوں، واحد صدیق اکبر ایسا ہے جس کا میں احسان کبھی نہیں پورا کر سکتا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، بڑھاپے کی حالت میں بھی قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو آؤ محترم بھائیو، یہ دن گزر رہے ہیں، اب مدارس کے اندر، جامعات کے اندر باقاعدہ طور پہ حفظ کی کلاسیں، درس نظامی کی کلاسیں، قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، گرامر کی کلاسیں یہ چلتی ہیں تاکہ قرآن پڑھنا آئے، قرآن بندہ سیکھے، بچے سیکھیں، پھر آگے لوگوں کو سکھائیں۔ اس امت کے علماء کے اندر بڑی کمزوریاں آ چکی ہیں، انہوں نے اصل سٹیج کو چھوڑ کے، ممبر و محراب کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کو اپنا سٹیج بنایا ہوا ہے، اور شکوک و شبہات، فتنے ڈال ڈال کے ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے بلکہ فرض ہے کہ اپنے خاندان کے، اپنے ٹبر میں سے ایک بچہ ایسا ہو جو ہوشیار چلاک ہو، ذہین فطین ہو، اور اس کو مدرسے کے اندر داخل کروائیں تاکہ وہ دین کا عالم بنے، اپنے نبی کا وارث بنے۔ اور جو ایسا نہیں نہ کریں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ابن حبان کی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر بڑی اکھڑ مزاجی ہے، طبیعت کے اندر بڑی سختی ہے، جو بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اور اللہ اس بندے سے بھی نفرت کرتا ہے جو رات کے وقت مردوں کی طرح سویا رہتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے جی مولوی صاحب بڑے ڈاڈے لفظ بولتے ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ جی فاتم باللیل حمار بالنہار، راتوں کے وقت مردوں کی طرح سوتا ہے اور دن کے وقت گدھوں کی طرح کام کاج کرتا ہے۔ عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملات کا اس کو بڑا پتہ ہے، وجاہل بامر الآخرہ، آخرت کا دین کا اس کو ککھ پتہ نہیں۔ فرمایا اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے۔ مت گمان کریں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمیں معمولی سا سر درد ہونا تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا۔ یہ ہم جتنے تندرست بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر۔ آؤ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ، خود بھی دین کے عالم بنو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بناؤ۔ یہ ہماری جتنی یونیورسٹی ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں پڑھانا چاہیے، پڑھائیں آپ، لیکن وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو نبی کے وارث ہوں، جو غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہوں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، پنجاب کالج کے نوجوان ہیں، دیگر کالجوں کے نوجوان ہیں، ان کا ایک پتہ نہیں کون سا دن ہوتا ہے، اس دن وہ اپنی وائٹ شرٹوں کے اوپر رنگ لگاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہی ہونا، میرے نے چوکھا میرے نہیں پتا، وائٹ شرٹیں پہنی ہیں، ان کے اوپر رنگ لگائے ہوئے ہیں، چہرے بھی لبڑے نے انہوں نے، ایسے باہر پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے امت محمدیہ کے نوجوانوں کی حالت دیکھو۔ اور ہم یہاں سے گزر کے آتے ہیں رستے سے، اور ایک طرف پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، دائیں طرف کھلے گراؤنڈ ہے،
واللہ وہاں سے 100-200 نوجوان آپ کو کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آئے گا جمعہ کے دن بھی، اور رمضان کے مہینے میں بھی یہی حالت و کیفیت تھی۔ کوئی ہمارے نوجوانوں کو روزہ نہیں لگتا، کوئی ان کی ٹانگیں درد نہیں ہوتی، سارا دن اس ایک گیند کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ سارے یہ نوجوان ہے نا، انہوں نے اسلام کی مدد کرنا تھی، انہوں نے اپنا خون پیش کرنا تھا۔ یہ بد امنیاں ہمارے اندر، ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان عورتیں ضائع ہو رہے ہیں، اور ان کو ضائع کرنے والے ہمارے یہ اسکولوں کالجوں کے ادارے۔ دین نہیں پڑھانا، اور پھر ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے جی مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں؟ وہی مولوی صاحب مجھے لوکی روٹی کھواتے نہ پھر آدھے مولویاں نہ بہ کے روٹی کھانی۔ یہ عجیب شیطان ہے نا، وسوسہ ڈالا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ اصل علم ہے، دین کا علم اصل علم ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو پہلی وحی جو پڑھائی تھی نا وہ کیا تھی بلا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسم لفظ اسم جون سے نا اس کا مادہ سمو، یہ سمو سے نکلا ہے، اور سمو کا معنی ہوتا ہے بلندی، یعنی وہ علم پڑھیں جو آپ کو بلندیوں تک پہنچائے، اور وہ علم قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم یہ واحد علم ہے جس نے آپ کو دنیا میں بھی عروج دینا ہے، آخرت میں بھی عروج دینا ہے۔ اور جب دین کے علم کی وجہ سے اللہ عروج دیتا ہے نا تو اللہ نسلوں کو نہیں دیکھتا، خاندانوں کو نہیں دیکھتا، چہرے نہیں دیکھتا، کالا ہے کہ چٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو خلوص کے ساتھ دین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے دیتا ہے۔ منڈا کمیارا دا ہوتا ہے، منڈا جنایا دا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حافظ بن جاتا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا ہو تو جنایا دا بال ہے، سب اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ یہ اس کو عزت ملی ہے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے، حدیثیں یاد کرنے کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں العلم ما قال اللہ وقال الرسول فقط فما سوا ذلک وسواس الشیاطین، کہا کرتے تھے لوگوں علم وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا اور جو رسول اللہ نے بیان کر دیا، بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، فرماتے تھے وسواس الشیاطین، وہ شیطانوں کے وسوسے ہیں، وہ فتنوں کے راستے ہیں، وہ اللہ کے دین سے دوری ہے، عقائد کی بربادی ہے، اعمال کے اندر نقصان ہے۔ اس لیے اصل علم جو ہے وہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے، اس علم کے ساتھ جڑ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور آؤ محترم بھائیو، جب یہ چیزیں ہم نہیں نہ پڑھتے پھر ہمارے اندر بے حسی اور ہمارے ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لو فلسطین میں ظلم ہے نا، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر ہے؟ کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر جو اپنا ہے نا، اندر وہ خراب ہے۔ آج فلسطینیوں کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے، آج فلسطین کو، مظلوموں کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرتے ہیں اپنی جانوں کو بیچ کر۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ کیا تجارت ہے؟ کہ اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں مظلوموں کی مدد کے لیے، بدلے میں تو صرف ہمیں جنت دے دینا۔ ہمارے نوجوان کی آج کی یہ صورت نہیں ہے، اس نے اللہ سے کوئی تجارت نہیں کی۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے تجارتیں کرنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو مظلوموں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے تجارتیں نہیں نہ کرتے، جو عشق مشوقی کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، جو راتوں کے وقت اپنی گرل فرینڈ سے کہتے ہیں جانو میں تیرے واسطے آسمان دے چاند تارے بھی توڑ لے آواں گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا آئی لو یو آئی مس یو کے میسج چلانے والے، یہ مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے، یہ سارے اگنورنٹ پرسن ہوتے ہیں۔ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان شیروں دلیروں کی ضرورت ہے جن کے خون گرم ہیں، شیر جیسے بہادر ہیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں وار دی تھیں، وہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ آج کے فلسطینیوں کو اس طرح کے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے محترم بھائیوں خود کو تیار کرنا ہے،
اور بڑی ضرورت ہے تیار کرنے کی، لیکن یہ جو ہماری بد عملیاں ہیں نا، اس نے ہمارے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے پابندیاں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں حکمرانہ چ غیرت ہی کو نہیں آنی، واللہ نہیں آنی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی بہار ہی نہیں ہے۔ اسلام کا نور، غلبہ اسلام کی سوچ، دعوت و جہاد منہج عظیم لے کے دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنا ہمارے جوانوں کی یہ صورت حال ہے ہی نہیں ہے، یہ ان کے مزاج ہی نہیں ہے، یہ ان کی نیت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پابندیاں ہیں، رستے بھی بند ہیں، اللہ نے ظالم حکمران مسلط کر کے بٹھا دیے ہیں۔ وہ مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ دیا جی سارے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے، اور ہماری حکومتوں کا وہ فواد چودھری احمق، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پھر سارے جہاد تے ٹر جانے ہیں تے پچھوں ملک مولویاں نو دے جانے ہیں۔ دیکھ لو، یہ وہی ہیں جن کو ہم بڑے آرام سے ووٹ دیتے ہیں، اور ہمارے اندر صرف لالچ ہے، ہوس ہے دنیا کے مال کی، آسانیوں کی۔ بس میری سڑک اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے گھر میں 3-4 بجلی کے میٹر لگ جائیں، مجھے سولر مل جائے، گیس اچھی آنی چاہیے، روڈ اچھا ملنا چاہیے، لائٹ نہیں جانی چاہیے، بجلی سستی ہو جائے، پیٹرول سستے ہو جائے۔ مفاد پرست لوگوں کو واللہ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق نہیں دیا کرتے۔ یہ ہماری بد عملیوں کے نتیجے ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں، کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط ہیں جو فلسطین کے حق میں ان کی زبان ہی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔